کی امامت ہو تو ایسی ہو، شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو. آپ کو واہ حسین، آپ کو دو آپ کو واہ حسین. یہ حسین آہ کے لائق ہے نہیں نا؟ یہ حسین تو واہ کے لائق ہے. ہم کیا کہیں گے؟ واہ حسین. کہو نا. ہندو بادشاہ نے حکم دیا اب یہ بات ان باتوں سے حل نہیں ہوگی، کچھ کرنا پڑے گا. جاؤ اس کے سارے مریدین کو قید میں ڈال دو، اور جس جھونپڑی میں یہ بیٹھا ہے ہندو کی نہیں تھی، ہاں ہندو کی جھونپڑی نہیں تھی میری شاید نہیں، اور کانے گڑے ہونے کیا جھونپڑی، ہاں اس کی جھونپڑی کی جھونپڑی تھی. خواجہ صاحب وہاں بیٹھے اور بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. جب تک تم دل کی گہرائیوں سے نہیں پڑھو گے اس وقت تک میں سمجھوں گا کہ نیند کر رہے. اچھا جسے نیند آئی ہے کھڑا ہو جائے. آپ نے انہیں جگانے کے لیے نعرہ لگایا، یہ اور بھی سو گئے. جان گئے ہو کوئی سو رہا ہو تو اسے بھی کوئی مارو ذرا، لیکن زور سے نہیں مارنا، آہستہ مارنا ہے. جاؤ مٹی کا تیل لے جاؤ، آگ لے جاؤ، جس جھونپڑی میں بیٹھا ہے مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دو. سپاہی آئے، خواجہ صاحب جھونپڑی میں بیٹھے ہیں، تیل ڈالا، آگ لگا دی، آگ بھڑک رہی ہے کانوں کی جھونپڑی میں، اور خواجہ صاحب اپنے اللہ سے کان ملائے ہوئے ہیں. ولی اللہ، ولی اللہ، ولی اللہ. ولی اللہ کا معنی کیا ہے؟ ولی کا مطلب دوست اللہ کا، دوست اللہ کا. تو جو اللہ کا دوست ہو وہ اپنے غم اپنے دکھ کسے بتائے گا؟ میں دعا کرتا ہوں آگ والے تم سب ولی اللہ بن جاؤ، اللہ کے دوست. دیکھو میں آپ کو بتا دوں، اللہ کا دوست وہ نہیں ہوتا جس نے جبہ پہنا ہو، جس نے کالا امامہ باندھا ہوا ہو، ہاتھ میں 2 فٹ کی تسبیح ٹھک 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 ٹھک، وہ اللہ کا دوست نہیں. اللہ کا دوست وہ بھی ہوتا ہے جس نے اتنی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی، ایک گناہ کیا ہو لیکن اس کے بعد اس بڑی مونچھوں والے کی آنکھوں میں ایک آنسو آ جائے اور اللہ کے در پہ آ جائے، اللہ کہتا ہے اس سے بڑا ولی اللہ میرے لیے ہے. ایک آنسو قیمت ہے تمہاری بخشش کی، ایک آنسو. مجھے یاد ہے میں نے پچھلے سال رمضان المبارک کے بیان میں آپ کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی توبہ یہ تھی، فاذکروا انفسکم فتاب علیکم، تم پہاڑ سے کودو، خود کو مار دو، پھر وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا. یونس کی قوم کی توبہ یہ تھی کہ میدان میں نکلے، صفا بنائی اور گر گئے، 3 دن تک گڑگڑاتے رہے میدان میں، پھر اللہ نے توبہ قبول کی. اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک قوم آ رہی ہے وہ میرے معبود کو لیے گی، ایک امت آ رہی ہے وہ میرے معبود کی امت ہوگی، بتائے اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ موسیٰ نے کہا اللہ جب میری قوم کی توبہ یہ ہے کہ وہ پہاڑ پر چڑھے اور کودے اور خود کو مار دے پھر تو توبہ قبول کرے، تو محمد کی امت پر تو بلڈوزر چلائے گا؟ اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ
یہی تو فرق ہے، تو میرا کلیم ہے، وہ میرا معبود ہوگا۔ بتائیں ان کی توبہ کیا ہوگی؟ موسیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بتائیں تو صحیح کیسی ہوگی؟ فرمایا ان کی توبہ یہ ہوگی کہ وہ میرے در پہ آئیں گے، پچھتاوے کا ایک آنسو بہائیں گے، ابھی وہ رخسار تک گالوں تک نہیں پہنچا ہوگا کہ میں انہیں معاف کر دوں گا۔ تو پھر موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ مجھے کوئی پیغمبری نہ دیتا، نبوت نہ دیتا، مجھے اس محبوب کا امتی بنا دیتا۔ رابطہ کس سے؟ جب دکھ آئے تو رابطہ کس سے؟ جب غم پہنچے تو رابطہ کس سے؟ جب تکلیف آئے تو رابطہ کس سے؟ جب بیمار ہو جاؤ تو رابطہ کس سے؟ اور جب وہ خوشیاں دے دے تو شکر کس کا کرو گے؟ شکر اللہ کا۔ اپنے دوست سے، اپنے اللہ سے، اپنے مالک سے رابطہ قائم کیا ہوا ہے۔ جھوپڑی کے اوپر یہ کیوں اٹھ کے جا رہے ہیں بھائی؟ ہم واپس آئیں۔ جب آپ میں سے کوئی اٹھ کے جانے لگے گا تو میں بھی ادھر سے اٹھ کے چلا جاؤں۔ جن کو اس لیے وعدہ کیا تھا کہ رات میری اور قرآن سنو گے، کیونکہ میں سنت ادا کر رہا ہوں، آپ فرض ادا کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھنا، سننا تو سننا۔ جھونپڑی کے اوپر آپ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، اور بیچ میں خواجہ صاحب نے اپنے دوست، اپنے اللہ، اپنے مالک سے رابطہ قائم کیا ہوا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ سنا دو اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، سنا دو۔ فرما رہے ہیں گناہگار ہوں میں، گناہگار ہوں میں، خطا کار ہوں میں، تیری مغفرت کا طلبگار ہوں میں، گناہگار ہوں میں، خطا کار ہوں میں، شرمسار ہوں میں، ہی بیکار ہوں میں، گناہگار ہوں میں، خطا کار ہوں میں، تیری مغفرت کا طلبگار ہوں میں، گناہگار ہوں میں۔ یہ مانا کہ بندہ، یہ مانا کہ بندہ خطاوار ہوں میں، یہ مانا کہ بندہ خطاوار ہوں میں، عبادت ریاضت سے بیزار ہوں میں، عبادت ریاضت سے بیزار ہوں میں، تیری مغفرت کا طلبگار ہوں میں، گناہگار ہوں میں۔ خواجہ صاحب نے دیکھا جھونپڑی چلنے والی ہے، آگ مجھ تک پہنچنے والی ہے، تو فرمایا جہنم میں ڈالو یا جنت میں بھیجو یا رب، جہنم میں ڈالو یا جنت میں بھیجو، تیری ہر سزا کا سزاوار ہوں میں، تیری ہر سزا کا سزاوار ہوں میں، تیری مغفرت کا طلبگار ہوں میں، گناہگار ہوں میں، خطا کار ہوں میں، تیری مغفرت کا طلبگار ہوں میں۔ پھر روح ہچکی بن گئی، سسکاریاں نکلنے لگی، اور اپنے منہ سے کہہ رہی ہے میں کس منہ سے آؤں، میں کس منہ سے آؤں تیرے در پہ یا رب، میں کس منہ سے آؤں تیرے در پہ یا رب، سیاہ دل سیاہ روح سیاہ کار ہوں میں، سیاہ دل سیاہ روح سیاہ کار ہوں میں، تیری مغفرت کا طلبگار ہوں میں،
گناہگار ہوں میں، خطا کار ہوں میں، تیری مغفرت کا طلبگار ہوں میں، گناہگار ہوں میں۔ مشن کیا ہے؟ پھر سارے پڑھ لو۔ مشن یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پیچھے والے بھی زور سے پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میری ماں پہلے جو سن رہی ہے وہ بھی پڑھتی رہے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کھل گئے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، آمین کہہ لو۔ کھل گئے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے جو ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ۔ ایک ہو کر کم اتماز نہ چھڑکئی، قد بالیاں مکھن سوائے، لکیاں پلاوی تپیاں لوجنا بکتی کھیر جمائے، لالت گاوی رکھن جانیے دے تو اجو وپاری آئی، سیدہ اور کیا لکیاں پلاوی تپیاں لوجنا جمدو کھیر پدائے، سب پڑھو چا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایمان نازک تو بھاگ والو، کمال شاہ کو یہ صحرا کافی ہے کہ نہیں؟ بھلا ایکن سونا سے بہتر صحرا بھی کوئی تھی سکتے؟ اور میں تو دعا کرے تو سارے نوجوان کی جو صحرا تلاش کرو، جلا شادیاں کرو، یاد آج حق کھڑا کرو جو یہ صحرا پیسے حق کھڑا کرو، نعرہ تکبیر، ایک نصیب جنا دے ہوں گے، بڑھوے دے نیک سبب دے، رب کو یاد کر چاہ بندہ، مکمل پوری وط رب دے، سالا کم ہے قرآن سنو، اتے منے جانا منے، تمہیں جانے مارے وسی، جڑا حد قرآن دی بننے، پڑھو چا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
دروازے پہ ایک آدمی نے اطلاع دیتی ہے ولی اللہ کو، نہیں تسا تا اتا بیٹھے تبلیغ بیٹھے کرے گئے ہو، جڑی بچے وچ بیٹھے ہوئے اتا ایک بڑی بدکارا عورت رکھ دی ہے جڑی سارے نوجوانوں دے اخلاق تباہ کیتی پئی ہے۔ خبر مل گئی، فرمایا اچھا مجھے دوار اپنے خادم کو بچے نے وہ بدکارا عورت دو، اور میں نے ایک اللہ کا بندہ ایک رات تیرے کول مودے منگی قیمت دیتی، لیکن انہیں ایک شرط ہے، کیا جی او آپ سیٹوں کو اوے کرنا پوتی، شرط منظور کی گئی، منہ منگے پیسوں کا لالچ، اللہ تعالی بڑی دور مسلمان پاتے گئے خالی دولت کا جگہ سے پہنچ گئے طائفہ دے دروازے پہ، کھٹکھٹائے نے، کہاں نہیں میں تیرا گاہا گا، دروازہ کھولے سے اندر آ گئے، آپ کو مومن جان نظرہ جکیاں، مومن جان نظرہ ابصارکم، فرمایا جڑے ویلے تساں رستے وچ چلو، بازار وچ چلو، تانے محبوب دی سنت جو نظراں جھکیا کر کے چلے کرو۔ اللہ دے ولی دیکھو گئی، پر میں نے تیرے نال ایک شرط ہے، اور شرط تیرے کول پہنچی ہے کہ نہیں؟ فرمایا سنجیا شرط پہنچی ہے، حکم کرو میں کوئی شرط منظور ہے جی آپ تو میں ہوئے کرے تا۔ فرمایا اچھا سب تو پہلے والی غسل کر، اپنے اے کپڑے لہا، میں تیرے واسطے ایک فقیرہ چولا گن آیا، ایو پاچا، چادر بھی دیتی نے، چولا بھی دیتے نے، غسل کر کے دوپٹہ تے چولا پا کے آئیے۔ فرمایا ہوں میں جیے آدھا ونیا جیے کریں گا ونیا تو ہوئے کریں دی ون، شرط کیا ہے میں سنجیا میں پابندہ جیے آپ سے ہوئے کرے سا۔ فرمایا اچھا اور میں وضو کرے گا تو دوسرے پانی ڈال، جیے میں وضو کرے گا ونیا جیے میں ہاتھ دھونا ونیا تو ہوئے بھر دی ون، تیرا اے میک اپ میں کو منظور کرنی، جڑا میں چاہتا تو کو میک اپ کرے گا۔ اللہ وضو والا میک اپ کروائے اللہ دے ولی نے، وضو کروا کے پھر میں نے اچھا ایک مسلم بھی آیا، ایک تو اچھا گئی ایک میں اچھا گنگا، میں مسلم سے کھڑ رہنا جی میں کرنا بھیا تو ہی کرے دیون، کھڑی کی چاہیے اللہ اکبر سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير۔ قرآن پڑھ دے کرے رقم کی پہلے تیرے ویلے سجدہ کرے اللہ کا بلی اللہ کو کے مولا ظاہری حالت بناور تیرے بندے دا کام دل کو تبدیل کرتا ہے اللہ دا کام،
نماز ختم کی تھی ہے، سلام پھیرے ہیں، کیے کر چھوڑے، اور میں نے اور پہلے بھی شرط منی ہے، میں تو بھی خواہش پوری کرے گا، جو کچھ ابھی وہ کرنے کو تیار آگے سے جنہوں دن کی خدا کو سامنے کی گالی کرے جا رہی خدا وقت ہے کہ ہوں غلام راجا مجھے بنتے پڑھی ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نوجوانوں سارے محبوب سے ہی جوانی آئی اور بے جوان دہار کا پوچھ رہے ہیں اللہ کا ایک پیغمبر بڑا جلیل القدر پیغمبر 40,000 انبیاء دا والد 40,000 انبیاء دا ابا اور سارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی فخر نام پر میں نے ہیں جو میں ابراہیم دی نسل کیوں میرا ابا ابراہیم نے اللہ کے دیوانے دعائیں کریں جہاں کریں اللہ ساروں کا کر چکتا ہے تیرے آسانے پر تیرے محتاج ہے میرا فقیر و اکبر و اکبر یہی طرح جو چاہے دین کر جھکاتے ہیں سوامی بن کے آتے ہیں مرادیں لے کے جاتے ہیں میں ایک مراد دین کے آیا کرا اللہ فرمائے ابراہیم تو مانگنا تو عطا کرا ابراہیم فرمایا رب هب لي من الصالحين اللہ میں تیرے دروازے سے ہی سالے بیٹے کی درخواست گن کے آیا سالے بیٹا عطا فرما اللہ فرمائے سارے خزانے میں کمی کہیں جاؤ جبرائیل کی رب جلیل جاؤ میرے ابراہیم کو خوشخبری دو فبشرنا بغلام علیم سارے کون لوگ بیٹا ملے اچھا سے تو بڑا حوصلے والے بیٹے کی خوشخبری سننے ہیں قرآن آ دے یا بنی ابنی آت المنام أَلْمَدُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى بیٹا اسماعیل جی ابا جی یہ تو دنیا کا بیٹا نہ ہے ساری دنیا میں ابا کے سجے پتر کیا ہے لڑکی گال نہیں ادھر کی گال ہے رومن کی گال ہے اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ کی رضا تھوڑے باپ کی رضا بھی اور اللہ کی ناراضی تھوڑے باپ کی ناراضی بیٹا اسماعیل جی ابا جی بیٹا ذرا میرے قریب آؤ آ گئے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں نے خواب دیکھا ہے دیکھو نا پیغمبر کی صداقت دیکھ پیغمبر کی سچائی دیکھو کہ کوئی بیٹے نال ہی لگی مٹی کہی کتنی بار کرے کوئی منا
خواب دیکھا ہے کہ میں ہاتھ میں چری لے کر اسماعیل تجھے ضیا کر کے اللہ کے دربار میں قربان کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى. یہ کوئی جوان بیٹا نہیں، 9-13 سال کی عمر ہے اسماعیل دی، بچہ ہے چھوٹا جیا بچہ. بیٹا فانظر ماذا ترى. ابا جان یا ابتی، ابا جان تسا پیغمبر میں پیغمبر دا بیٹا، اتنا تو میں ہی جاندا کہ پیغمبر جڑا خواب جو ہوگی اللہ دی وحی سے حکم ہوں گے. فرمایا ہاں بیٹا کال تو ہی ہے. فرمایا بھائی پھر کیوں کرو گے ابراہیم جلدی کرو، جو کال کا حکم تھا وہ حکم کو بجا لاؤ، میں کو قربان کرو. ابا ہوں ذرا سوچو پانی پہ جائیں کہ پتہ نہیں بیٹا چاہ سکے کہ جب تو اللہ کے دربار میں میں اپنے ہاتھ نال ذبح کرے تھا. باپ کا یہ چہرہ دیکھو اسماعیل ہے. ابا جان میں جانتا ہوں کیا سوچ رہے ہیں آپ کے چہرے کے اثرات کا جواب دیتا ہوں. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان آپ کو قربانی کا حکم دینے والے اللہ اور مجھے قربان ہونے کی توفیق دینے والا بھی اللہ. اب اگر اس اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. بہت اچھا بیٹا، میں ذرا تجھے قربان کرنے کی تیاری کر لوں، چھری تیز کر لوں. اس دوران اماں نے بلایا، اسماعیل کو غسل کروایا، نئے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی اور اسماعیل کی گردن پہ بوسہ دیا. اسماعیل گردن پہ بوسہ دیا. اسماعیل پوچھتا ہے اماں جی کیا بات ہے؟ آج سے پہلے تو میری پیشانی چومتی تھی، میرے گال چومتی تھی، میرے ہاتھ پر بوسہ دیتی تھی، آج گردن کو کیوں چوما؟ فرمایا بیٹا میں نے بڑی پاکیزگی طہارت کے ساتھ تجھے پالا ہے، بغیر پاکیزگی کے آج تک تجھے چھاتی کا دودھ بھی نہیں پلایا تھا. خبردار بیٹا، آج بڑی آزمائش میں بڑے امتحان میں ابا کے ساتھ جا رہے ہو، خیال کرنا بیٹا، اماں کے دودھ کی لاج رکھنا، باپ جو کہتا جائے تم وہی کرتے جانا. لیکن اماں جی آپ میری بات کا جواب نہیں دیتی، میری گردن پہ بوسہ کیوں دیا؟ فرمایا اسماعیل آج تیری اس گردن کو اللہ کے فرشتوں نے بوسہ دینا ہے، تیری ماں تیری گردن سے پیار اس لیے کر رہی ہے. نام آئے قربانی کے لیے تیار ہو گئے. اس کے لیے قربان کرنے والا کون ہے؟ باپ. اور قربان ہونے والا کون ہے؟ بیٹا. اگر اللہ یہ سنت جو کہ تم رکھتا تو قادر تھا نا، تمہیں بیٹے قربان کرنا پڑتا نا. اگر یہ سنت جو کہ تم ہوتی. اسماعیل کی گردن تو چلاتے ابراہیم کو تو پیو آ گیا، لیکن چھری ایک بار بھی نہیں کاٹتی. ابراہیم غضبناک ہوئے، چھری کو پتھر پہ مارا، کسی تیز چھری کی پتھر کو بھی پار چلی گئی. فرمایا افسوس ہے چھری تو اتنی تیز ہے، پتھر
کر کے بھی پار چلی گئی، میرے بیٹے کو کیوں تکلیف دے رہی ہے؟ اللہ، چھری نے زبان حال سے کہا، بتا دوں ابراہیم، تو مجھے ایک بار کہتا ہے چھری چند، آسمان سے میرا مالک کی 70 مرتبہ آواز آتی ہے چھری نہیں چلنا، چھری دیکھتے نہیں، جب تیرے چلنے پر ذرا دیکھ تو صحیح، عالم کا علم رکا ہوا ہے، حافظ کا حفظ رکا ہوا ہے، قاری کی قرات رکی ہوئی ہے، عابد کی عبادت رکی ہوئی ہے، نمازی کی نماز رکی ہوئی ہے، حاجی کا حج رکا ہوا ہے، مجاہد کا جہاد رکا ہوا ہے، ولی کی کرامت رکی ہوئی ہے، غازی کی غزاوت رکی ہوئی ہے، وہ دیکھ مومنوں کا اسلام اور ایمان رکا ہوا ہے، چھری تو بھی رک جا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، میرے محبوب کی نبوت رکی ہوئی ہے، چھری تو بھی رک جا۔ دیکھتی نہیں جس اسماعیل کی گردن کو کاٹنے جا رہی ہے، اس اسماعیل کے چہرے میں میرے محبوب محمد کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا ابراہیم، قد صدقت الرؤيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بس تیرا امتحان پورا ہو گیا، تو آزمائش میں پاس ہو گیا، ہم نے تجھے یہ جزا دی ہے، تیرے بیٹے کو نہیں بچایا، اپنے محبوب محمد کے دعوے کو بچا لیا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ چھری، اس کے چہرے میں اس محمد کی نشانیاں تو نہیں دیکھتی، جو چلے گا تو ہوا کو رفتار مل جائے گی، جو خاموش ہوگا تو خدا کو سناٹا مل جائے گا، جو بولے گا تو پھول چڑھنے لگیں گے، ہاں جو مسکرائے گا تو جنت مسکرا اٹھے گی، جو ناراض ہوگا تو جہنم اگل جائے گی۔ میرا وہ محبوب اللہ جو ہاتھ کا اشارہ کرے گا تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے سلامی کے لیے بھیج دوں گا، جو ہاتھ کی انگلیاں پیالے میں رکھے گا تو 300 صحابیوں کو پیالے کا پانی پلا دوں گا، جو امامت کی بکری پہ ہاتھ رکھے گا تو دودھ کے برتنوں کو بھر دوں گا، جو حلیمہ کے گھر میں پہنچے گا تو سوکھا کھجور کا درخت سرسبز ہو جائے گا، کھجوریں آ جائیں گی، حلیمہ کے قبیلہ میں پہنچے گا تو سوکھی ہوئی فصلوں کو خشک کر دوں گا۔ تم دیکھنا میرا محبوب دعا کے ہاتھ اٹھائے گا تو ابو ہریرہ کی اماں کو کلمہ پڑھا دوں گا، یہ دعا کے ہاتھ اٹھائے گا تو عمر کو کلمہ پڑھا دوں گا، میرا محبوب دعا کے ہاتھ اٹھائے گا تو بارش برسا دوں گا۔ تم دیکھنا میرا محبوب قیامت کے دن شفاعت کا سجدہ کرے گا تو میں جنت کے در کھول دوں گا۔ یہ کون محمد صلی اللہ، یہ کون محمد صلی اللہ، محمد وہ گمگشتہ قوم کا ہادی، محمد وہ گمگشتہ قوم کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادھی، نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے،
شرف صرف اسلام کو ہے حاصل کہ جس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، اولی الامر یعنی رحیم اور عادل، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنائے، وہ قائد جو دور کو رستہ دکھا دے، وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے، یہ کون محمد محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، یا درد جس نے اسے بھی دعا دی، غنی اور گدا کا پیارا محمد، خدا کا محمد ہمارا محمد، سارے پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنا ہتھیار آپ کی چھتوں پہ رکھ دیا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ دشمن نے اپنا ایک غلاظت سے بھرا ہوا، فضلوں سے بھرا ہوا ہتھیار تمہاری چھتوں پہ رکھ دیا ہے، تمہاری تباہی کے لیے وہی کافی ہے۔ آج اس اجلاس میں کم از کم ایک نوجوان مجھے چاہیے جس کے گھر میں یا جس کے ڈیرے پر ڈش اینٹینا ہو، آج اٹھ کے وعدہ کرے جو اس غلاظت کو کر اتارے گا۔ ایک نوجوان کھڑا، شرم بھی نہ کرے، کھڑا ہو جائے۔ چلو جو ارادہ رکھتے ہو ہاتھ کھڑا کرو کہ اس غلاظت کو ہم نہیں آنے دیں گے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پھر تو بھئی آپ کو مبارک ہو، گھاٹ والوں کو مبارک۔ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کردار و عمل کو محمد کے کردار و عمل کا شیشہ بنا، اللہ تعالیٰ آپ کے کردار و عمل کو حجت بنا دے۔ میرے نوجوانوں یاد رکھنا، جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں کے برابر۔ اب ایک سجدہ کر لو، بڑھاپے میں 1000 بھی کرو گے تو اس کا نعم البدل نہیں ہوگی۔ آج اپنے زمین کو جھکا دو اپنے مالک کے دروازوں پر، اپنی جوانی کو قربان کر دو، اس کی اطاعت کے بدلے میں اسی کا مزدور بن جاؤ۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اور دعوے سے کہتا ہوں، نوجوانوں جب تم اللہ کے مزدور بن جاؤ گے، اللہ کی ساری کائنات تمہاری غلام بن جائے گی، پھر ہوا بھی تمہارا کہنا مانے گی، پھر دشمن کے تیرے نظروں پر چلے گے، پھر تمہیں تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، تم یہاں بیٹھ کر نعرہ تکبیر کا نعرہ لگائے گا، دشمن اپنے ایوانوں میں لڑک جائے گا۔ آج نوجوانوں سے کہتا ہوں، 10 سال سے اوپر تک اور 30 سال سے کم اس عمر کے سارے نوجوان کھڑے ہو جاؤ اور وعدہ کرو سید سے، شاہ صاحب آئندہ سے ہم نماز قضا نہیں کریں گے۔
کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ سارے ماشاءاللہ اللہ آج ہم بڑی فرشتوں کی محفل میں بڑے رحمت کے فرشتوں کے موجود میں الہ العالمین ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اپنی زمین کو آوارہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ پڑھو الہ العالمین ہم وہی مجاہد ہیں اے اللہ ہم ابو بکر کے وارث ہیں اے اللہ فاروق اعظم کے وارث ہیں الہ العالمین ہم عثمان بن عفان کے وارث ہیں ہم علی المرتضی حسن حسین اور معاویہ کے وارث ہیں الہ العالمین ہم اپنی زمین کی یہ زندگی جو کوشش کریں گے کہا انشاءاللہ آج جب تم نے خود کو بدل لیا تو یہ دنیا خود بخود بدل جائے گی یہ کائنات تمہارے خدمت کا انتظار کر رہی ہے کائنات کا ہر خطہ اے مسلمانوں تمہارے قدموں کا انتظار کر رہا ہے تمہارے آواز کا انتظار کر رہا ہے بہت ساری قومیں جو ظالم کی ظلم کی تقسیم پوچھ رہی ہے آج وہ تمہارے بازو حمل کا انتظار کر رہی ہے آج بھی ہماری کشمیر کی ماؤں بہنوں کو آج بھی ہماری بوسنیا کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو آج بھی ہماری فلسطین کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کسی محمد بن قاسم کی ضرورت ہے کسی طارق بن زیاد کی ضرورت ہے بولو محمد کی سنت کا ڈنڈا اٹھا کر تمام ظالموں کو ان کے مقام تک پہنچا کر ہم دم لیں گے اس کی تیاری کرنا جہاد کی بھی تیاری کرو لیکن جہاد سے پہلے تمہارے اندر کے جو دشمن ہیں ان کے خلاف پہلے جہاد کرو ایک نفس ہے ایک شیطان ہے ان دو محاذوں پر جب تم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ پوری کائنات میں پھر میدانوں میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو گے نفس کہے گا آرام کر تو نے پیدا آرام نہیں کرتا ہوں مسجد میں جا کر اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا نفس کہتا ہے چوک میں بیٹھ کر پل میں بیٹھ کر گپے مار دوستوں کے ساتھ لیکن اس نفس کو ٹھکرا دینا ہے کہنا ہے کہ میں گپے نہیں مارتا ہوں میں اگر کوئی کلام کروں گا تو بھی اللہ سے کروں گا ایسا کرو گے کہ نہیں کرو گے شیطان کہے گا یہ راستہ مسجد کا ہے پہلے وہاں کے راستے پہ چل شیطان کو ٹھوکر مار دینی ہے کہنا نہیں تیرے کہنے پہ نہیں چلوں گا اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر چلوں گا ایسے کرو گے کہ نہیں کرو گے جماعت میں 3 دن لگا لو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ نفس اور شیطان کو تم نے کس طرح مارنا ہے دشمن کو مارنے سے پہلے تربیت ضروری ہے ریفریشر کورس ضروری ہے اور جو تبلیغی جماعت ہے یہ تمہاری ٹریننگ کرواتے ہیں کہ تم نے اپنے اندر کے دشمنوں کو کیسے مارنا ہے پہلے اندر کے دشمنوں کو مارنا سیکھ لو یہ میرے بھائی کے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھا ہے آپ نے یہ بھی بڑا ضروری ہے اسلام یہ جو ڈنڈا ہے نا حضرت یہ دیجیے گا مسئلہ کبھی کبھی اس سے بھی کام لینا پڑتا ہے فرعون جب بہت فرعون ہو گیا نا بہت اکڑ گیا تو پھر کس سے کام لیا موسیٰ نے کسی سے کام لیا نا یہ بڑی قیمتی شے ہے اس کو لکھا 5 کتاباں 4 کتاباں 5واں لکھا دگا 4 کتابیں کچھ نہ کیتا دگو کیتا یہ بھی بہت ضروری دشمن کے لیے یہ ہاتھ میں ضرور ہونا چاہیے چور ڈاکو کے لیے یہ ہاتھ میں ہونا چاہیے اگر یہ ہاتھ میں نہیں ہوگا تو چور ڈاکو آپ کو لوٹ لیں گے دشمن آپ کو مار دے گا تو بھائی
یہ جو ہے نا عمل کا دیگا، کس کا نہیں سمجھ آ رہی؟ عمل کا دیگا، عمل کا دیگا ہاتھ میں پاؤ اور اپنے جڑے اندر کے دو دشمن ہیں انہاں کو مار چھوڑو۔ اگر ایک جیندے رہ گئے، اور بڑے خبیث دشمن ہیں، اللہ کے پیغمبروں نے بھی انہیں کوئی برات منگی منگی نا دلیل ہے قرآن دی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أبرئ نفسی إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربی۔ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم دشمن کہیں اللہ کی برات منگ دے پہ الہ العالمین میرے نفس کو میرے اتنے غالب نہ تھی مان دے۔ دشمن ہے نا تو کی کو مارن واسطے ہاتھ میں کیا پیسو ڈگا، یہ عمل نہ ڈگا من جب عمل کے ڈگے نال اندر کے دشمنوں کو مار چھڑے سو پیچھے میرے بھی بھیرالا اصلی ڈگا ہاتھ میں پا کے من اصلی ڈگے نال کیا کرے سو آپ اسلام کے دشمنوں کو مرے سو، اپنے دشمنوں کو مرے سو آپ انشاءاللہ۔ امریکہ تم بھی سن لو، رشیا تم بھی سن لو، یہودیوں اسرائیلیوں تم بھی سن لو، ہندوؤں تم بھی سن لو، آج بھی ہمارا مسلمان نوجوان زندہ ہے اور انشاءاللہ ہم تمہیں انشاءاللہ تمہارے گرجا گھروں اور مندروں میں بند کریں گے، لیکن اس دشمنوں سے پہلے اندر کے دشمنوں کو مارو، شیطان کو مارو، نفس کو مارو۔ جب یہ دونوں مر جائیں گے پھر دیکھنا، پھر تم وہی کچھ کرو گے جو اللہ اور اس کا رسول چاہے گا۔ صحابہ کیوں کامیاب ہوں؟ صحابہ کو زندگی میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ پہ راضی ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ کی صحبت میں اپنے ان اندر کے دونوں دشمنوں کو مار دیا تھا۔ ہمارا ساتھ جب یہ دونوں دشمن مر جاتے ہیں نا تو پھر انسان بے خوف ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اگر انسان کے اندر اس کا نفس زندہ ہو، نفس امارہ، اور شیطان اس پہ حاوی ہو تو وہ چھوٹے سے کیڑے سے بھی ڈر جاتا ہے، کوئی شیر گزرے ڈر جائے گا، سانپ گزرے تو ڈر جائے گا۔ جو اندر کے دشمنوں کو مار دے وہ دنیا سے بے خوف ہو جاتا ہے، صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو اللہ سے ڈرتا ہے کائنات کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کائنات کی ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ کس سے ڈرو گے؟ لیکن کس طرح ڈرو نا، اتقوا اللہ حق تقاتہ، جس طرح ڈرنے کا حق ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق صادق رضی اللہ تعالی عنہ جیتے جی جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلا نام ابو بکر صدیق کا، جنت کی خوشخبری ملی، جیتے بھی جنت کی خوشخبری میں مل گئی، لیکن گھر سے باہر نکلے ایک چڑیا کو دیکھا، ایک دیوار سے اس دیوار پر بیٹھتی ہے، اس دیوار سے اڑتی ہے، تیسری پر بیٹھتی ہے، تیسری سے اڑ کر چوتھی پہ بیٹھتی ہے۔ جب چڑیا کی چڑی ملی آزادی کو ابو بکر نے دکھا تب چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے اور فرمایا جا رہی کن کا اچھا، اے اللہ، اے کاش میں بھی اس چڑی کی طرح ہوں وہاں، تاکہ دنیا میں کیویں عذاب کی رہا اور تیرے حساب کتاب کو بچ۔ جنت کی خوشخبری بھی مل گئی زندگی بھی، لیکن اللہ کا خوف بھی کتنا ہے تو یہ ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا نہیں یہ ڈرو جی میں ڈروں گا حق
میرے عزیز دوستوں، آج ساری دوسری ملاقات ہوئی، انشاءاللہ آئندہ سال بھی ملاقات کی، آپ بتا انشاءاللہ۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس سال کے بعد ہونے والی ملاقات کو گرہ دے لیں، اس کو سالانہ جلسہ بنا لیں۔ آپ تائید کرتے ہیں اس بات سے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ محفل ہر سال ہونی چاہیے۔ عزیزم لیاقت علی بھٹی، عزیزم سید کمال شاہ صاحب، عزیزم سید ارشد شاہ صاحب، اور ہمارے بزرگ جناب سید امام شاہ صاحب، اور ہمارے دارالعلوم کے بزرگ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب مقدس ذلہ العالیہ، ان سب کی تائید سے آج میں خود اعلان کر رہا ہوں کہ میں ہر سال انشاءاللہ بھاگ کے نوجوانوں اور روشن ضمیروں کے سامنے حاضری دوں گا۔ سب کہو انشاءاللہ۔ ہم ہر سال انشاءاللہ قرآن سنیں گے اور سنائیں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی سید کمال شاہ صاحب کی اس نئی زندگی کو برکت عطا فرمائے۔ اللہ ان دونوں کو اپنے احکامات پر اور اپنے محبوب کی سنتوں پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس جوڑے میں برکت عطا فرمائے، ان کی حق میں، ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اور جس طرح اللہ نے ان دو خاندانوں کو جوڑا ہے، اسی طرح ان کا جوڑ محبت کے ساتھ قائم رہے۔ ان دونوں کے جڑنے سے اللہ تعالیٰ پورے دو خاندانوں کو آپس میں جوڑ دے، اور جس طرح یہ ظاہری طور پر جسم میں ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کے دلوں کو بھی جوڑ دے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو جوڑ دے، ہمیں ان کو بین القلوب عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ألف بين قلوبنا وبين عبادك الصالحين، اللهم ألف بين قلوبنا وبين عبادك الصالحين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين، أنت مولانا فانصرنا على القوم المشركين، أنت مولانا فانصرنا على القوم المفسدين۔ الہ العالمین ہم پر رحم فرماتے ہوئے، الہ العالمین ہم پر فضل فرماتے ہوئے، اے اللہ اس خشک سالی کو ختم فرما اور باران رحمت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے دعاؤں کے ہاتھ جو اٹھے ہیں، الہ العالمین یہ خالی نہ جائیں۔ اے اللہ تیرا خزانہ رحمتوں سے بھرا ہے، اور تو بن مانگے دیتا ہے۔ الہ العالمین ہمیں باران رحمت عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم نہ کر۔ الہ العالمین جس طرح تو نے ہمیں ساری زندگی ہمارے ساتھ شفقت کا، احسان کا، رحم کا معاملہ فرمایا ہے، آج بھی الہ العالمین ہمارے گناہوں کو نہ دے، ہم پر اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین ہم تجھ سے تیرا انصاف نہیں مانگتے، الہ العالمین ہم تو تجھ سے تیری رحمت مانگتے۔ الہ العالمین تو ہمارے ساتھ عادل نہیں، ہمارے ساتھ رحم فرما، ہم عدل کے قابل نہیں۔ الہ العالمین ہم تیری دربار میں کٹہرے میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں۔ الہ العالمین ہمیں بغیر عدالت کے کھڑے کیے، ہمارے جرم، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ ربنا
آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات إله العالمین ہم ذموں کو بخش دے الہ العالمین اور جو ہمارے ساتھی رشتہ دار مونس و غمخوار والدین اے اللہ تیرے جوار رحمت میں چلے گئے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو بھی بخش دے اور ان پر رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے انہیں قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما کر الہ العالمین قیامت کے دن انہیں جنت نصیب فرما بالخصوص اے اللہ میرے والد گرامی سید عبدالکریم شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور پھر ان کے بعد اے اللہ تیرے پاس جانے والے میرے بھائی سید قاری عبدالستار مکی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر اس کے 6 مہینے کے بعد پھر تیری جوار رحمت میں جانے والے میرے دوسرے بھائی سید مولانا ضیاء الرحمان رحمۃ اللہ علیہ اور ابھی تو 3 مہینے پہلے اے اللہ مجھے قرآن پڑھانے والی میری حافظہ قاریہ والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اے اللہ ان سب کے مقامات بلند کرتے ہوئے جنت کے بلند مقامات پر انہیں فائز فرما الہ العالمین میرے قرآن پڑھنے کا میرے صبر کرنے کا ثواب الہ العالمین میرے والد میرے بھائی اور میری والدہ کو نصیب فرما دے الہ العالمین مجھے دین کی خدمت کے لیے وقت فرما دے اے اللہ میرے ان نوجوانوں کو بھی ان حسین چہروں کو بھی ان کی جوانوں کو ان کے شباب کو الہ العالمین اپنے دین کی خدمت کے لیے وقت فرما دے اے اللہ تجھ سے بعید نہیں ہے کہ تو دین کو موڑ دے الہ العالمین تجھ سے بعید نہیں کہ تو ہمارے قلوب کے دم کو دھو ڈال اپنے آب حیات سے الہ العالمین تو کر سکتا ہے تیرے لیے عین ممکن ہے تو ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم جن دوستوں نے عزیزم لیاقت علی بھٹی کمال شاہ صاحب اور باقی تمام منتظمین و معاونین نے اے اللہ اس محفل کے سجانے میں جو محنت کی ان کی محنت کو قبول کرتے ہوئے سارے زندگی کے لیے ان کو دین کی خدمت کے لیے چن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين